آپ نماز پڑھنے اس لیے آتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو متقی کہے، تاکہ لوگ آپ کو پرہیزگار کہے، تاکہ کہے ہاں یہ شخص بہت بڑا مومن ہے، یہ شخص تو ایمان والا ہے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، چہرے پر داڑھی رکھ لینے سے آپ مومن نہیں کہلائیں گے۔ مومن وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہو۔ ایک غلطی اگر وہ جان بوجھ کر انجانے میں غلطی ہو جائے، مومن تو وہ ہے جو اپنے رب کے سامنے وہ اپنی لفظشوں کو رکھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی لفظشوں کو معاف کر دے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ اگر آپ نے اللہ کے رسول سے زیادہ اگر آپ نے اپنے اولاد سے محبت کر لی، اپنی زمین و جائیداد سے محبت کر لی، اگر قصور و محلہ سے محبت کر لی، میرے پیارے ساتھیوں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ قرآن اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے میرے حبیب فرما دیجئے، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے، اگر تمہارے آبا و اجداد سے زیادہ، اگر تمہارے بھائیوں سے زیادہ، اگر تمہاری بیویوں سے زیادہ، اگر تمہارے قبیلہ و خاندان سے بھی زیادہ، اگر تمہاری تجارت و کاروبار سے زیادہ، کمایا ہوا مال سے بھی زیادہ، اور وہ مال جو تمہیں نقصان کا اندیشہ ہو اور اسے تم شدید محبت کرتے ہو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ سے جہاد کرنے سے بھی زیادہ اگر محبوب ہو تو حکم الہی فی العذاب کا انتظار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ حتی یاتی اللہ بقوم، اور اللہ تعالیٰ ایسے قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ گویا اس آیت کریمہ پر غور کریں، سمجھیں، کٹورے اپنے آپ کو کہ آپ اللہ اس کے رسول سے زیادہ آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ نے اللہ اس کے رسول سے زیادہ اگر اپنے اولاد سے محبت کر لیے، اگر اپنی بیوی سے آپ محبت کرتے ہیں، لیکن پھر حکم الہی کے اعلان سے انتظار کرو۔ تمام چیزوں سے زیادہ جتنی چیزوں سے آپ محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے آپ محبت کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے آپ محبت کرتے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں آپ زمین و جائیداد سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ صرف قرآن کے اندر فرمایا اگر آپ نے اللہ اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ نے محبت نہ کی تمام چیزوں سے زیادہ تو پھر عذاب کا انتظار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ گویا ایمان کے لیے ضروری ہے، کمپلسری ہے کہ آپ عبادات صرف اپنے رب کے لیے کریں، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہ کریں۔ عبادات اور ایمان کا ذائقہ چکھنے کے لیے ایمان والوں کو چاہیے، مومنوں کو چاہیے، اللہ سے ڈرنے والوں کو چاہیے کہ تمام تر عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے بھی نہ کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک سچا مومن، ایک پکا مومن صرف اللہ رب العالمین سے ہی محبت کرتا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں اور ان سے اسی طریقے سے محبت کرتے ہیں، اسی طریقے سے محبت رکھتے ہیں کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، جس طریقے سے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن مومن جو ہے، ایمان والا جو ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے ہی کرتے ہیں۔ یعنی مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں اور ان سے اسی طریقے سے محبت کرتے
چاہیے وہ اسی طریقے سے یعنی مشرکین جو ہے اسی طریقے سے وہ محبت کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں چلیے میں آپ کو اور آگے لے کر چلوں. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی انسان اپنے دین سے پھرتا ہے مذہب سے پھرتا ہے دین سے پھرتا ہے اسلام سے پھرتا ہے تو پھر جائے. فسوف یأتی اللہ بقوم عن قریب اللہ تعالیٰ ایسی بستی کو لے آئے گا ایسے قوم کو لے آئے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا یحبونہم ویحبونہم جس سے اللہ تعالیٰ خود محبت کرے گا اور اللہ سے محبت کریں گے. ویجاہدون فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے اللہ کی راہ میں وہ لڑیں گے بھی. ولا یخافون لومۃ لائم اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے. یہ مومن کی پہچان ہے یہ مومن کی علامت ہے. میرے پیارے ساتھیوں اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اسی طرح سوال کرتے تھے اپنے رب سے سوال کرتے تھے. چلیے میں آپ کو اور بتاؤں صحیح الترغیب اور جامع الترمذی کی روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وإذا أردت فتنة قومی فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من يحبك وحب العمل إلى يقرب إلى حبك. اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور منکرات سے اور گناہوں کو چھوڑنے برائیوں کو چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں. ان تغفر لی وترحمنی اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اے اللہ تو مجھ پر رحم کرنا. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. اے اللہ جب تو کسی قوم کو اے اللہ جب تو کسی بندے کو فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ کرے اے اللہ جب تو کسی قوم کو فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ کرے چاہ لے نیت کر لے فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. اے اللہ اس برائی میں اے اللہ تو اس میں مبتلا کیے بغیر میری روح کو قبض کر لینا. سوال کرتے تھے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک حبک اور اللہ میں تجھ سے میری محبت کا سوال کرتا ہوں اور جو شخص کا سوال کرتا ہوں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تو تیری محبت کے قریب کر دے جو تیری محبت کے قریب کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اسی طرح دعا کیا کرتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چار کلمات اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ عزیز ہے اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پیارا ہے. آپ چاہے لا یضرک بدع آپ جسے چاہے آپ شروع کریں چاہے آپ سبحان اللہ کہیں چاہے آپ الحمدللہ کہیں چاہے آپ لا الہ الا اللہ کہیں چاہے اللہ اکبر کہیں آپ جہاں سے بھی چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک امیر کا لشکر بنا کر بھیجا ایک امیر کا لشکر بنا کر بھیجا اور جب وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان نماز پڑھاتا تو اپنی قرات اختتام قل هو اللہ احد سے کرتا. پھر لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طرح کیوں کرتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی قرات اختتام قل هو اللہ احد سے کیوں کرتا ہے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اسی سے سوال کر لو تم لوگ اسی سے پوچھ لو. جب لوگوں نے سوال کیا
اور اسی لیے کہ میں اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں. تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا صلوہ علیہ شیئن یصنع ذلک, اسے خبر دو, اسے کہہ دو اگر وہ اس طرح کرتا ہے, صلوہ علیہ شیئن یصنع ذلک. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اخبروا ان اللہ یحبہ, اسے خبر دو, اسے بتا دو, اسے آگاہ کر دو کہ ان اللہ یحبہ, کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے محبت کرتا ہے. اگر کوئی انسان اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے, اپنے رب سے محبت کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے محبت کرتا ہے. اس سے معلوم ہوا اس صحابی کو جو ہے اعلی درجے کی محبت تھی کہ بہت ہی زیادہ اس سورت کو پڑھا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس سورت میں رحمان کی صفات بیان کی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سورت میں رحمان کی صفات بیان کی جا رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, پھر میں آپ کو اور آگے لے کر چلوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ای العمل احب الی اللہ یا سبحان اللہ, کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے, کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها, نماز کو ٹائم پر پڑھنا, نماز کو وقت پر پڑھنا, یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے, یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. لیکن آذان ہو جاتے ہیں, آذان ہو جاتی ہے, آذان کی کلمات ہماری کانوں میں آتی ہے, پہنچتی ہے, لیکن آج ہم نماز سے دور ہیں. میرے پیارے بھائیوں, جمعہ کا دن ہے لیکن 3-4 صفحے بھی بھول نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں, جب آذان ہوتی ہے, جب خطیب منبر پر چڑھ لیتا ہے, یہاں تک کہ فرشتہ بھی رجسٹر کو بند کر لیتا ہے اور خطیب کی خطبہ کو سننے لگتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, ہمارا محروم ہے, ہمارا محروم ہو جاتے ہیں نیکیوں سے. کیا یہ مومن کی پہچان ہے؟ کیا یہ مومن کی علامت ہے؟ میرے پیارے بھائیوں, حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اے اللہ کے نبی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ عزیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ثم بر الوالدین, والدین سے نیکی کرنا, ماں باپ سے نیکی کرنا, یہ عمل بھی اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے, یہ عمل بھی اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. لیکن آج ماں باپ کو ستانے والا ستا رہا ہے, ماں باپ کو تکلیف دینے والا تکلیف دے رہا ہے, ماں باپ کو پریشان کرنے والا پریشان کر رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں, ماں باپ کو تکلیف دینے والوں اور ماں باپ کو ستانے والوں اور ماں باپ کو پریشان کرنے والوں, تمہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی, اس وقت تک تمہیں قبر کی مٹی بھی تمہیں ایکسپٹ نہیں کرے گی, جب تک تم اپنے ماں باپ سے تم راضی نہ کر لو, اپنے باپ سے اپنے ماں سے تم معافی نہ مانگ لو, اس وقت تمہیں قبر کی مٹی بھی تمہیں قبول نہیں کرے گی, اس وقت تمہیں موت, اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک تم اپنے ماں باپ سے تم راضی نہ کر لو, اپنے ماں باپ کو تم خوش نہ کر لو, اپنے ماں باپ سے تم معافی نہ مانگ لو. میرے پیارے بھائیوں, پھر حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں, میں نے پھر پوچھا اللہ کے نبی, اس کے بعد پھر کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, یہ تینوں اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے, سب سے زیادہ پیارا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, میرا دل چاہتا ہے کہ ایک واقعہ میں آپ کو بیان کر دوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو, یہی حضرت عمر فاروق ہے, راستے میں نکلتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو اڑا دیں گے. اس خیال سے نکلتے ہیں, راستے میں ایک انسان مل جاتا ہے, راستے میں ایک شخص مل جاتا ہے, راستے میں ایک شخص مل جاتا ہے. وہ شخص عمر سے کہتا ہے, عمر بتاؤ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر کہتا ہے آج تیرے نبی کو قتل کر دوں گا, آج تیرے نبی کی گردن کو اڑا دوں گا, نہ رہے گا باس نہ بجے گی بانسری. اس خیال سے نکلتے ہیں تو آدمی کہتا ہے اے عمر, سب سے پہلے اپنی بہن کی تو خبر لو, تمہاری بہن مسلمان ہو گئے, ایمان لا چکے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے راستہ چینج کر لیتے ہیں, بدل
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے وہاں پہنچے، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوں کو مارنا شروع کر دیا، بہت زیادہ مارا، اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے۔ اس کے بعد بہن بچانے کے لیے آئی، بہن کو بھی خوب مارا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہن کہتی ہے اے عمر تم مجھے مار دو، میری جان چلی جائے گی جانے دو، لیکن اے عمر ہم ایمان سے باہر نہیں آئیں گے، ہم اسلام سے باہر نہیں آئیں گے۔ یہ ہے ایمان کی طاقت ہے، یہ ایمان کی پاور ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جان جا رہی ہے، جانے دو، لیکن حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے میری جان بھی چلی جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمارے دل سے ایمان نہ جائے۔ ہم ایمان لا چکے، میں ایمان لا چکی ہوں، اور میرے ساتھ میرے پتی بھی ایمان لا چکے ہیں۔ اے عمر تمہیں جو بھی کرنا ہو کر لو، ہم ایمان سے باز نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پیارے ساتھیوں اپنی بہن سے کہتا ہے اے بہن، جب حضرت عمر نے دیکھا کچھ ہونے والا نہیں ہے، حضرت عمر نے کہا اے میری بہن تم کون سی کتاب پڑھ رہی تھی، لاؤ مجھے بھی سناؤ۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے میرے بھائی جاؤ تم غسل کر کے آؤ، ایک حدیث میں آتا ہے تو وضو کر کے آؤ۔ میرے بھائیو، اور جب حضرت عمر فاروق آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی چند آیتیں ہی پڑھی تھی، عمر کے کانوں میں پہنچی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میری بہن مجھے بھی اس شخص کے پاس لے کر چلو، مجھے بھی محمد کے پاس لے کر چلو، میں بھی ایمان لانا چاہتی ہوں، میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں، میں بھی اسلام لانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، دروازے پر دستک دی، میرے بھائیوں صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق آئے ہوئے ہیں، عمر فاروق آئے اور وہ بھی ننگی تلوار لے کر آئے ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ دروازہ کھولا کہ اگر عمر صحیح راستے سے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو پکڑ لیتے ہیں، گردن موڑ دیتے ہیں اور لے کر محمد رسول اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ایمان لانا ہے، مجھے بھی اسلام قبول کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھا دیا۔ وخیراً میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان کہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔